یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وقت کے جو فرعون تھے، جب ان کا برا وقت آیا تو ان کی حالت کیا ہوئی۔ تاریخ ہم نے پڑھی ہے، دیکھی نہیں، لیکن ایک فرعون کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ طاقت میں کے نشے میں تھا تو اس وقت اس کی زبان سے نہ علماء محفوظ تھے نہ عوام محفوظ تھی، لیکن آج جب اس کا برا وقت آیا تو اس کی سانس پھولی ہوئی ہے گرفتاری کے خوف سے۔ ویڈیو آپ اپنے ساتھ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، فواد چودھری آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عدالت میں آئے تھے جو ہے وہ بیل کروانے کے لیے۔ صرف 3-4 دن کی گرفتاری ان کی ہوئی ہے، اور جب یہ بیل کروا کے واپس نکلے، سامنے سے اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کا دستہ آ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کے اپنی گاڑی میں موجود بیوی بچوں کو چھوڑ کے یہ شخص کس طرح بھاگا ہے، اور ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر اس کی حالت دیکھیے آپ۔ اس کا سانس پھولا ہوا ہے، اس کی آواز نہیں نکل رہی ہے، اس کے ہوش و حواس بحال نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے میں نے کرنا کیا ہے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت کی کہ جو خود کو رنجیت سنگھ کا روحانی وارث کہا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب پنجاب کے اندر رنجیت سنگھ کا مقدمہ لگایا اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے اس کی مخالفت کی تو اس نے بڑی تعریفیں کی، بہت پل باندھے تعریفوں کو، اس کی بہادری کے، اس کی بادشاہی کے گن گائے، اور کہا کہ ہم اس کی اولاد ہیں۔ آج رنجیت سنگھ کا وارث اپنی گرفتاری کے خوف سے جو ہے وہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، اور صرف ایک نہیں، کوئی بھی مسلک کا عالم ایسا نہیں تھا جو اس کی زبان سے محفوظ رہا ہو۔ مفتی منیب الرحمان صاحب سے اس کا پھٹا ہوا جب یہ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی تھا، اور عجیب طرح کی گفتگو، لینگویج اس نے اس درویش آدمی کے بارے میں استعمال کی، حتیٰ کہ اس وقت تک یہ لگا رہا جب تک کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو جو ہے وہ رویت حلال کمیٹی کے چیئرمینی سے ہٹا نہیں دیا گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی کے خلاف تو اس نے وہ بکواسات کی کہ الامان الحفیظ، حتیٰ کہ جب اس بوڑھے آدمی کو، اس معذور آدمی کو اٹھا کے ویل چیئر سمیت ڈالوں کے اندر پھینکا گیا، پھر جیلوں کے اندر پھینکا گیا، پھر دہشت گرد عدالتوں کے اندر چکر لگوائے گئے، تو یہ ہنس کے کہا کرتا تھا کہ دہشت گردوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اور آج اس بندے کا اپنا انجام دیکھیے کہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ابھی اس کا بے پرانا بیان سن رہا تھا کہ جی مولانا کو دماغی معالج سے علاج کروانے کی ضرورت ہے، اور یہ خود جب یہ پچھلی دفعہ 3 دن جیل کے اندر رہ کے آیا تھا تو کاشف عباسی کے شو میں جب اس نے پوچھا کہ ہاؤ واز دا ڈیز، تو یہ رونے لگ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ اس نے اپنے دور کے اندر جب تحریک لبیک کے ساتھ ظلم کیا گیا، ان کے معصوم لوگوں کو، معصوم بچوں کو، مجھے یاد ہے بہاولپور کے اندر یہاں پہ ایک سید زادی کو اٹھایا گیا، اس کی 3 ماہ کی بیٹی تھی، اس کو ساتھ اٹھا کے حوالات کے اندر ڈالا گیا۔ ان لوگوں نے ان پہ پابندیاں لگائیں اور دہشت گرد عدالتوں کے اندر مقدمات چلائے جو آج بھی چل رہے ہیں، تحریک لبیک والے پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ ہر وہ چیز جو دین کے ساتھ منسلک تھی، ہر وہ بندہ جس کی دین کے ساتھ محبت تھی، اس نے اس شخص کے خلاف زبان درازی کی، اس کے خلاف طرح طرح کے جملے کسے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن اللہ بدلتا رہتا ہے۔ آج طاقتیں تمہاری ہیں تو کل کو طاقتیں کسی اور کے پاس بھی آئیں گی۔ آج جو ہے وہ تم اقتدار کے اندر ہو، کل کو اقتدار کے اندر کوئی اور آئے گا، اور تم جب داڑھ کے نیچے کسی کے آؤ گے تو یہ سب سلوک جو آج تم دوسروں کے ساتھ کرتے ہوئے کھلکھلا کے کہکے لگا کے ہنس رہے ہو، کل جب تمہارے ساتھ ہوگا تو اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی۔ اور وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے یہ ظلم و ستم کیا، اگر ان لوگوں نے اس وقت تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے کہا کہ اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، تو پھر تمہارا جو ہے وہ کیا بنے گا۔ اس ساری ویڈیو کا مقصد ہرگز فواد چودھری کو ٹونٹ کرنا یا اس کو ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کو اس کا وہ وقت یاد دلانا ہے کہ جب طاقت تمہارے پاس تھی، جب اختیار تمہارے پاس تھا، جب اقتدار تمہارے پاس تھا، اس وقت تم نے دینی لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو تم نے کیا دین کی وجہ سے کیا، لیکن آج تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اقتدار کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ تمہاری ملک دشمنی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان کو دین کی وجہ سے ذلیل کیا گیا، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ تمہیں اقتدار کی وجہ سے ذلیل کیا جا رہا ہے، تم یہاں بھی ذلیل ہو رہے ہو، اور انشاءاللہ دین دشمنی کی وجہ سے، علماء دشمنی کی وجہ سے، اسلام دشمنی کی وجہ سے تم وہاں بھی ذلیل ہوگے۔